جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ مجالس و عزاداری کی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب المتین و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الارض کیف سطحت۔ صلوات۔ دعا ہے حسین کی پاک اماں آپ کا صف عزا پہ آیا قبول و منظور فرمائے، جو حاجات لے کے آئے ہو حسین کی پاک اماں آپ کی حاجات کو پورا کرے، بانیان محرم کی اس سعی و محنت کو پاک مخدومہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مالک سید سجاد کا صدقہ ان کو شفا عطا فرمائے، بالخصوص سید عادل حسین نقوی بھائی کو اللہ شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہو ان کو روزگار عطا فرمائے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیں۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ یہ دو بندے ماشاءاللہ آکھے ہے، باقیاں شاید لا حول ولا قوت آکھے ہے۔ گنے چونے لمحے ہوتے ہیں، تقریر میں شروع کرنے لگا ہوں۔ آج بھی چوہان صاحب 10 منٹ پہلے بٹھایا، مجمع ابھی باہر ہے، پریشان ہوں گے لوگ نا، جو 1 بجے ہی آنا چاہتے ہیں مجھے سننے، تو مجمع پریشان ہوتا ہے۔ بارکاف جو بھی ہے، جو آ گئے ہو، یہ آپ کا مقدر ہے اور تقریر بھی آپ کا مقدر ہے، جو انشاءاللہ کرنے لگا ہوں۔ سورہ غاشیہ سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے، آدم تھک جانی ادھر وے کے سامنے آ۔ سورہ غاشیہ سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ کہتا ہے میرا نبی یہ دیکھ نہیں رہے ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ ہاں؟ کیسے اونٹ کو پیدا کیا؟ دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کیوں پیدا کیا؟ اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، جانتے نہیں ہیں یہ لوگ، دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے اونٹ کو کیوں پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، میرا نبی یہ دیکھ نہیں رہے ہم نے آسمان کو بلند کیوں کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ دیکھ نہیں رہے ہم نے پہاڑوں کی میخیں کیسے ٹھونکی۔
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، میرا نبی یہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہم نے زمین کو ہموار کیسے کیا؟ یہ تھی آیت، ترجمہ آپ نے سن لیا، میں پھر دوبارہ آیت ہی پڑھنے لگا ہوں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، میرا نبی یہ دیکھ نہیں رہے ہم نے اونٹ کو کیوں پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا؟ پہلے اونٹ کی بات کی، پھر آسمان کی بات کی، یہ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اللہ اونٹ کے بعد گھوڑے کی بات کرتا، گدھے کی بات کرتا، خچر کی بات کرتا تو بات سمجھ میں بھی آتی۔ پہلے اونٹ کی بات کرتا ہے، پھر ہر چیز چھوڑ کے آسمان پہ چلا گیا ہے۔ یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے اونٹ کو کیوں پیدا کیا؟ یہ دیکھ نہیں رہے، سورہ غاشیہ کی آیت ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لینا، یہ دیکھ نہیں رہے ہم نے آسمان کو بلند کیسے کیا؟ توجہ شیعہ سنی دوستو، قرآن اس وقت تک سمجھ میں آتا ہی نہیں جب تک کسی وارث سے قرآن سے پوچھا نہ جائے۔ مہربانی جی، خوش رہو۔ تو ابو بصیر تیرے چھٹے امام کے سامنے بیٹھا ہے، کہتا ہے مولا یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا یا کیوں بنایا؟ تم نے دیکھا نہیں ہم نے آسمان کو بلند کیسے کیا؟ مولا یہ جوڑ ہی نہیں بنتا، اونٹ کے بعد خچر کی بات کرتا، گدھے کی بات کرتا، گھوڑے کی کرتا تو بات سمجھ میں آتی۔ اونٹ اور آسمان کا کیا مقابلہ ہے؟ اونٹ کے بعد اللہ آسمان کی بات کر رہا ہے۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں جدھر تیری نظر گئی ہے نا وہ بات ہی نہیں ہے، تو مولا پھر کیا بات ہے آپ بتائیں نا۔ امام فرماتے ہیں دراصل یہ آیت قصیدہ پڑھ رہی ہے غدیر خم کا۔ اللہ اکبر، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے عربو میں نے اونٹ تمہاری سواری کے لیے نہیں بنایا، میں نے اونٹ صرف تمہارے کھانے کے لیے نہیں بنایا، تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر میں نے اونٹ کے پالانوں کا منبر نہ بنانا ہوتا میں اونٹ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ شاباش، خوش رہو جی، خوش رہو، مولا زندگی کرے تیری۔ اگر میں نے اونٹ کے پالانوں کا، اللہ کہتا ہے منبر نہ بنانا ہوتا میں اونٹ کو پیدا ہی نہ کرتا، اس لیے اونٹ کو بنایا، اس کے پھلانوں کا منبر بنانا تھا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، مولا اس کا کیا معنی ہے؟ امام فرماتے ہیں اللہ کہنا یہ چاہتا ہے تم نے دیکھا نہیں ہم نے آسمان ولایت کو کیسے بلند کیا؟ اللہ اکبر، شاباش، شاہ جی خوش رہو، خوش رہو۔ موضوع مشکل تھا، آیت مشکل تھی، بہت اچھا خریدا تم نے، میں راضی ہوں، اللہ سلامت رکھے۔ غدیر خم کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، امام فرماتے ہیں یہ آیت، توجہ چاہوں گا، اگر کوئی جانور بھی حجت کے کام آ جائے، اللہ اکبر، شاباش شاباش، خوش رہو جی، بٹ صاحب خوش رہو، اگر کوئی جانور بھی حجت کے کام آ جائے قرآن اس کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ ہاں یہ جانور اونٹ حجت کے کام آیا نا بھئی، اس کے پلانوں کا منبر بنا، حجت کے کام آیا، قرآن نے قصیدہ پڑھا، سورہ غاشیہ نے اس کا قصیدہ پڑھا، یہ پہلا جانور تھا جو حجت کے کام آیا، قرآن نے قصیدہ پڑھا۔ یہ پھر سنی، یہ پہلا اونٹ ہے جو حجت کے کام آیا، قرآن نے اس کا قصیدہ پڑھا۔ ایک اور بھی اونٹ تھا جو حجت کے دشمن کے کام آیا، اللہ نے سوار سمیت، آئے ہائے، سوار سمیت اللہ نے غرق کر دیا، جہنم بھیج دیا۔ بہت سارے بندوں کو پتہ ہی نہیں چلا، جب من کن تو مولا کا اعلان ہوا نا تو حارث بن نعمان فوری
یہ ایک ڈاچی پہ بیٹھ کے، اونٹ پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کے پاس آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی۔ آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھ لیے۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کیا۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی۔ سب کچھ پہنچانے کے بعد اور منوانے کے بعد تو اب بھی راضی نہیں ہوا، اب اپنے بھائی علی کی ولایت منوانا چاہتا ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان کر دیا ہے، اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں میری اور اللہ دونوں کی مرضی سے۔ اللہ اکبر، اپنی اور اللہ دونوں کی مرضی سے میں نے اعلان کیا۔ تو یہ کہتا ہوا نکلا، سورہ انفال کو پڑھنا، کہتا اللہم ان کان ما یقول محمد حق، اللہم ان کان ما یقول محمد حق فارسل علینا حجارۃ من السماء، پالنے والے اگر جو کچھ محمد کہہ رہا ہے، پچھلا مجمع ٹھنڈا کیوں ہے؟ شبیر صادق آگے آ جاؤ۔ ہاں، جو کچھ محمد کہہ رہا ہے یہ تیری طرف سے آیا ہے اور حق ہے، مجھ پر آسمان سے پتھر برسا۔ ابھی اس کی برسا دعا کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے، اپنی ڈاچی کے اوپر جا کے بیٹھا، آسمان سے پتھر چلا، آسمان سے پتھر چلا، اس کا بھیجا پھاڑتا ہوا، نرخرا چیرتا ہوا، سینے کے دو لخت کرتا ہوا، ہاں، ڈاچی کے پیٹ کو پھاڑتا ہوا، دونوں کو فنار کر دیا، دونوں کو فنار کیا اس پتھر نے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محمد جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا، بولے گا ہر بندہ۔ ہاں، توجہ کو جملے کہنا چاہتا ہوں، محمد کی موجودگی میں قرآن کہتا ہے عذاب آ نہیں سکتا، منکر ولایت پر محمد کی موجودگی میں عذاب آیا۔ اللہ اکبر، مہربانی۔ ہاں، پتھر بھی ایک ہی لگا اور منکر ولایت پر لگا۔ یہ دوسرا اونٹ تھا، پہلا اونٹ حجت کے کام آیا، قرآن نے قصیدہ پڑھا۔ یہ دوسرا اونٹ حجت کے دشمن کے کام آیا۔ ہاں، آؤ آؤ اللہ سے سوال کرتے ہیں، میں اکیلا سوال کرتے گھبراتا ہوں، میرا ساتھ دو۔ اللہ میاں یہ تو اونٹ بیچارہ جانور ہے، جانور بھی حلال ہے، حرام نہیں۔ ہاں، حارث بن نعمان فوری کسی گدھے پہ سوار نہیں تھا، کسی خچر پہ سوار نہیں تھا، اونٹ پہ سوار تھا، حلال جانور ہے، تو نے منکر ولایت کے ساتھ اس کو بھی فنار کر دیا۔ آواز قدرت مولی فدائی سے میں نے قانون بنا دیا ہے، جو بھی علی کی ولایت کے منکر کی سواری بنے گا، اللہ اکبر، ہاں، جو بھی علی کی ولایت کے منکر کی سواری بنے گا، وہ چاہے حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اب اگر ارادہ ہو تو ایک اور اونٹ بھی بتاؤں؟ دو اونٹ میں نے بتا دیے، ایک تیسرا اونٹ بھی تھا، دیکھنا میری جانب ہے، تیسرا اونٹ بھی تھا، اس پہ بھی کوئی سوار ہو کے آیا تھا۔ ہاں، آیا تھا علی کے مقابلے میں، آیا تھا صفین کے میدان میں، جمل کی جنگ میں آئی تھی۔ چلو بندہ بھول بھی جاتا ہے، میں نے تو یہی پڑھا آیا تھا، کیسر آئی تھی، چلو یہی کہہ دیتا ہوں، بار بار نہ کہلواؤ۔ ایک اور آئی تھی علی کے مقابلے میں، ڈاچی پہ سوار ہو کے، جب شکست ہونے لگی، علی فرماتے ہیں کون ہے جو اس کی ڈاچی کی ٹانگوں کو کاٹے؟ خدا کے لیے جاگنا،
मेहरबानी नकवी साहब, कौन है जो इसकी डाची की टांगों को काटे? एक बंदा खड़ा हो गया, या अली ये तो डाची है, ये तो ऊंट है, ये तो जानवर है, इस बेचारे का क्या कसूर है? आई वो है, इसकी टांगे क्यों कटवा रहे हो? ये तो जानवर है। अली फरमाते हैं ये जानवर नहीं, ये शैतान है। आए हाय, अगर ये जानवर होता, अली फरमाते हैं अगर ये जानवर होता, अली के दुश्मन की सवारी ना बनता। काटो टांगे, मालिक उश्तर, अली का शेरे बबरनर, तलवार हाथ में लेके आगे बढ़ा। इसके साथ मोहम्मद बिन अबू बकर भी था। ओए होए, जिन्हें जुमला समझ में आया उन्हें वाह वाह मैं कहता हूं, जिन्हें नहीं आया उनको यहां भी माफी देता हूं, अगले जहान भी माफी देता हूं, लेकिन मजलिस में आते हो तो समझने के लिए आया करो। मालिक उश्तर आगे बढ़ा, मोहम्मद बिन अबी बकर आगे बढ़ा, टांगे काटी। मालिक अश्तर ने टांगे काटी। और ये फितरत है शाहजी, फितरत है कि जब बंदा किसी ऊंची जगह से नीचे गिरने लगे तो डर के मारे, खौफ से आंखें बंद हो जाती हैं, ना भी करे हो जाती हैं। हाँ, जब टांगे कटी, डाची से गिरने लगी, आंखें बंद थी, मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने बाजू फैलाए, ऊपर आके गिरी। हाय हाय, अली गैरत इस्लाम भी भूल गया है। मैं नबी का हरम हूं, तवज्जो, मैं नबी का हरम हूं, मुझे गैर के हाथों में दे दिया। मोहम्मद बिन अबी बकर बोल के कहता है बाजी मुझे पहचान, मैं तेरा वीर हूं। अल्लाह अकबर, खुश रहो, खुश रहो। बाजी मुझे पहचान, मैं मोहम्मद बिन अबू बकर हूं, मैं तेरा वीर हूं, गैर नहीं हूं। तो ये तीसरा ऊंट था, जो भी हुज्जत के दुश्मन की सवारी बने वो भी उसके साथ जहन्नम में जाता है। जो हुज्जत के खातर, हुज्जत की खातर सवारी बने, उसका कुरान कसीदा पढ़ता है। अच्छा, ये तो थे हलाल जानवर। अगर आपका इरादा हो तो एक हराम जानवर की कहानी भी सुनाऊं? क्यों जी, इजाजत है? सुनाऊं? मेरी जानब देखना, मैं राजी हूं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, आपसे ज्यादा खुश हो के वो रोजाना सुनती हैं। मैं देख रहा होता हूं, आप दाएं बाएं देखते हैं, दाएं बाएं ना देखा करो, मेरी जानब देखो। हराम जानवर गधा, गधा हराम जानवर है ना? नकवी साहब जो है ही गधा तो गधा हराम जानवर है, ये जन्नती है। चांद जानवर ऐसे हैं जो जन्नत जाएंगे। हाँ, यूसुफ का भेड़िया, यूसुफ वाला भेड़िया जन्नत जाएगा। असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत जाएगा। बलम बाऊर का गधा जन्नत जाएगा। हाँ, सुलेमान वाली चींटी हाँ जन्नत जाएगी। नाकाए साले, साले नबी की डाची, नाका डाची को कहते हैं, वो भी जन्नत में जाएगी। इसलिए तो मैं कह कह के मर गया हूं, थक गया हूं, मेरी जबान खिस गई है। उस जन्नत में जाने का सोचता है जिस पे कब्जा ही कुत्तों का है। अल्लाह अकबर। हाँ, असहाबे काफ का कुत्ता जन्नती है ना? बोलो है कि नहीं? तेरे छठे इमाम से किसी ने पूछा है मौला ऊंट भी जन्नत जाएगा? इमाम फरमाते हैं हाँ, नाका साले जन्नत जाएगी, और हर ऊंट जो करबला में मर जाए वो जन्नत जाएगा। मैं कह गया तू रह गया। तेरा छठा इमाम फरमाता है नाका साले, साले की डाची जन्नत जाएगी। इमाम फरमाते हैं जो ऊंट करबला में मर जाए वो भी जन्नत जाएगा। अच्छा मौला, गधा भी जन्नत जाएगा? इमाम फरमाते हैं हाँ,
بلم باور کا گدھا جنت جائے گا، اور ہر وہ گدھا جو کربلا میں مرے مہربانی وہ گدھا جنت میں جائے گا۔ اچھا امام کتا بھی جنت میں جائے گا؟ توجہ میری جانب دیکھنا، مولا کتا بھی جنت میں جائے گا؟ امام فرماتے ہیں ہاں، اصحاب کہف کا کتا جنت جائے گا، اور ہر کتا جو کربلا میں مرے گا۔ یارو بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہاں چٹکلے سننے کے عادی ہو؟ امام فرماتے ہیں ہر وہ کتا جو کربلا میں مرے گا وہ کتا جنت میں جائے گا۔ سر اٹھا حسین کا شیعہ، کربلا میں اگر کتا بھی مر جائے وہ جہنم نہیں جا سکتا، حسین کا زوار جنت کیسے نہیں جا سکتا؟ ہاں کتا کربلا میں مرنے والا بھٹ صاحب جہنم نہیں جا سکتا، حسین کا زوار جہنم کیسے جا سکتا ہے؟ توجہ آ گئی ہے بات؟ تو ایک بات اور کر لوں، یہی طرح چھٹا امام فرماتا ہے اوتھے 2:30 بجے میں دی نکل دی، میں بھی سنگ لے رہی نا منو تقریر بھول گئی، انہوں نے آکھا چھڑ دے ہو تھی تیرا چھٹا امام فرماتا ہے جو زوار کربلا جائے، جب وہ کربلا سے واپس آئے تو آواز قدرت آتی ہے، آواز قدرت آتی ہے، اے حسین کے زوار استان فی العمل، آج سے عمل دوبارہ شروع کر، آج کے دن سے تو ایسے ہو کے آیا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تو دیکھنا میری جانب ہے، بات کیا تھی؟ بلم باور کا گدھا جنت جائے گا۔ بلم باور جانتے ہو کون تھا؟ قوم موسیٰ کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا زاہد تھا، بہت بڑا عامل تھا، اس میں اعظم جانتا تھا، مردے تک کو زندہ کر لیتا تھا، بس بک گیا، موسیٰ کے دشمنوں کے ساتھ مل گیا۔ اور یہ یاد رکھے ذہن میں بات کہ جب بھی بکتا ہے مولوی بکتا ہے، اللہ اکبر، ملنگ کبھی نہیں بکا، مولوی بکتا ہے۔ موسیٰ کے دشمنوں کے ساتھ بک گیا، ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اپنے گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا عمالقہ کے میدان میں، عمالقہ کے میدان میں موسیٰ کے دشمنوں کے ساتھ مل کے موسیٰ سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا، گدھے پہ بیٹھا تھا۔ دیکھنا میری جانب آخری بندہ میری نظر میں ہے، گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، راستے میں ایک دوست ملا، وہ ایک کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے عمالقہ کے میدان میں جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہتا ہے موسیٰ سے جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ گدھے نے یہ جملے سنے، کہتا ہے اچھا، میں نے تو سمجھا تھا روٹین کے سفر پہ جا رہا ہے، یہ نامراد تو حجت خدا سے لڑنے جا رہا ہے۔ آئے ہائے، بولے گا بھائی جسے جملے سمجھ میں آئیں گے، یہ نامراد حجت خدا سے لڑنے جا رہا ہے۔ گدھا اپنے اندر میں کہتا ہے اب میں اگر تجھے اٹھاؤں تو میرا ابا لگے، آئے ہاں اب تجھے نہیں اٹھاؤں گا۔ گدھا اکڑ گیا، گدھے کو کھینچتا ہے، آگے کی بجائے پیچھے چلتا ہے، یا نامراد گدھے سے اترا، ایک درخت سے اتنا بڑا سوٹا توڑا، گدھے کو مارنا شروع کر دیا، گدھا مر گیا۔ او بیٹھے والی والو، حجت کا مقام بتانے لگا ہوں، گدھا مر گیا، آگے نہیں چلا، ادھر گدھا مرا۔ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جلدی کر، جا کے اس گدھے کا نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھ لے، تجھے پتا نہیں میرے حجت کی محبت میں مرا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں حجت کی محبت میں مرا ہے، اس کا نام
जन्नतियों में लिख दे, ये गधा जन्नती है, यूसुफ वाला भेड़िया जन्नती है। क्यों जन्नती है जी? मैं क्या करूं, तकरीर सारी छोड़ दी मैंने, भट्टी साहब ने चूंडी वड भी दी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਹर्रम मैं कदी नहीं पढ़े, ਅੱਗੋਂ इंशाअल्लाह नहीं पढ़न लगा। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मौला आपको सलामत रखे, आपका हुस्न ज़ान है। मैं रोजाना कहता हूं जब मेरा घंटा है तो मेरा घंटा है, जब मेरा टाइम एक है तो मेरा टाइम एक है। कभी 12:30 आ जाओ जी, कभी 1:45 आ जाओ जी। देखना मेरी जानब जी, हाँ, भेड़िया यूसुफ का भेड़िया जन्नती है। क्यों जन्नती है जी? मौली कहते हैं इसलिए कि उसने यूसुफ को खाया नहीं था। मैं कहता हूं और भेड़ियों ने भी तो यूसुफ को नहीं था खाया। हाँ, किसी और दरिंदे ने भी यूसुफ को नहीं था खाया। ये क्या दलील हुई कि उसने यूसुफ को नहीं था खाया? इसलिए जन्नती है। तौकीर नकवी साहब, आज हाफिज उमर साहब नहीं आए, आज आप आ गए हैं। मैंने तहकीक शुरू की कि आखिर ये भेड़िया, तवज्जो, जन्नत में क्यों जाएगा? किताबें पढ़ रहा था। ये भेड़िया तो बाद में मिला, पहले एक और भेड़िया मिल गया। हाँ, मेहरबानी बेटा जी, पहले वो भेड़िया सुन लो। यूसुफ का भेड़िया इंशाअल्लाह परसों सुनाऊंगा 9 मुहर्रम को। आज पहले वाला भेड़िया सुनो। सलमान अम्मार रावी है, अम्मार नबी का सहाबी, कि अली मदीने की गली में हसनैन करीमैन को लेके खड़े हैं, या एक भागता हुआ भेड़िया, भेड़िया कहते हैं बघेयाड़ को, भागता हुआ बघेयाड़ भेड़िया जिसका रंग अबलक था, डब्बे रंग का था। मौला चौक पे खड़े हैं, हसनैन करीमैन साथ हैं, भेड़िया भागता हुआ आया, मौला के कदमों में सजदा किया। आए हाय, जंगल में पढ़ रहा हूं मैं, लगता है जंगल में पढ़ रहा हूं। हाँ, भेड़िया आया, मौला के कदमों में सजदा किया, सजदा करके थोड़ा पीछे जाके जमीन पे बैठ गया। बैठा, चेहरा है मौला की तरफ, कभी ये हाथ उठाता है, मौला को सलाम करता है, अली वालों से खिताब है मेरा। हाँ, ये हकीकतें अगर रोजाना सुनते हो तो मुझे ना पढ़ने दो, और अगर वो सुनाता हूं जो कोई नहीं सुना सकता तो मुझे पढ़ने दो। कभी ये हाथ उठाता है, मौला को सलाम करता है, कभी ये हाथ उठाता है भेड़िया, मौला को सलाम करता है। अजीब चीज हो ना, अजीब नजर आए तो मजमा इकट्ठा हो जाता है। लोगों ने देखा यार वो भेड़िया बघेयाड़ अली को सलाम कर रहा है बार बार, और मुंह से कुछ कहता भी है। तवज्जो खुदा के लिए, हुसैन की अम्मा तुम पे राजी हो, मैं राजी हूं। हाँ, मुंह से भी कुछ कहता है, बार बार सलाम करता है। मजमा इकट्ठा हो गया, तमाशा इकट्ठे हो ही जाते हैं। मेरे मौला ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा अतलिक लिसान ज़ेबा व युकल्लिमुनी, पालने वाले इस भेड़िए को ज़बान अता कर, ये मेरे साथ बातें करे। बस मौला का दुआ मांगना था। भेड़िया फसी इंसानी जबान में बोला, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। शाबाश शाबाश, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के अमीर, मेरा सलाम। मौला ने सलाम का जवाब दिया। मौला फरमाते हैं, मिन ऐना जेता, और भेड़िए तू कहां से आया है? कहता है जे तो मैन अर्जल फुज्जारल काफिराते, कहता है मौला काफिरों की सरजमीन से आ रहा हूं। इमाम फरमाते हैं जाएगा कहां? मौला फरमाता है तू जाएगा कहां? कहता है मिन अर्जल अंबिया, नबियों की जमीन पे आना चाहता था, आ गया हूं। ओए होए, हाँ, और तुमसे तो भेड़िया अच्छा है, बातें अली से कर रहा है, तू मेरे साथ भी नहीं कर सकता अली के फजाइल में। हाँ, मौला नबियों की सरजमीन पे आया हूं,
امام فرماتے ہیں چلو آ گیا ہے، آیا کس لیے ہے؟ ہر بندے کو میں دیکھ رہا ہوں، پھر دیکھ لیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں آیا کیوں ہے؟ کہتا ہے جئتو لبیعت کا مرتن اخرى، مولا دوسری مرتبہ تیری بیعت کرنے آیا ہوں۔ آئے ہائے، اللہ اکبر، خوش رہو جی، خوش رہو۔ مولا میں دوسری مرتبہ آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ علی فرماتے ہیں اچھا، بایاتنی مرتن اولا، مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تو میری بیعت کر چکا ہے۔ بھائی خود جو کہہ رہا ہے کہ میں دوسری مرتبہ آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں، جس کا مطلب ہوا پہلے بیعت کر چکا ہے۔ امام فرماتے ہیں پہلے بیعت کی ہے میری؟ کہتا ہے ہاں مولا۔ کہاں؟ کہتا ہے غدیر خم کے دن۔ ہاں بیٹھے ہو نا؟ دو تین فیصلے کروں گا آج تیرے ساتھ، محرم ختم ہونے والا ہے۔ کہتا ہے مولا غدیر قوم کے دن میں نے آپ کی بیعت کی تھی۔ علی فرماتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، وہاں تو 1.25 لاکھ بندہ تھا، انسان تھے۔ علی فرماتے ہیں میں نے وہاں کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا، میں نے تو وہاں کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا، تو کہتا ہے میں وہاں تیری بیعت کر رہا تھا۔ مسکرا کے کہتا ہے یا علی، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں قوم کے میدان میں موجود تھا، میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے غدیر قوم والے دن غدیر قوم والے دن میں نے آپ کی بیعت کی۔ علی فرماتے ہیں بیان کر کیسے کی؟ جاگے گا خدا کے لیے ہر بندہ میری جرم دیکھو۔ غدیر قوم والے دن میں نے مولا آپ کی بیعت کی۔ علی فرماتے ہیں بیان کر۔ کہتا ہے مولا آسمان سے آواز آئی، او درندو، تم تو انسان میرے سامنے بیٹھے ہو۔ کہتا ہے آواز آئی، او درندو، او جانورو، فلاں وادی میں اکٹھے ہو جاؤ۔ ہر جانور نے آواز ہاتف کی جو آ رہی تھی وہ سنی۔ مولا ہم سب فلاں جنگل میں فلاں وادی میں اکٹھے ہو گئے۔ آسمان سے ایک نور کا منبر اترا۔ میں کیا کروں تو چپ کر گیا ہے؟ ہاں، آسمان سے نور کا منبر اترا، یاقوت اوپر جڑے ہوئے تھے، وہ وہاں آ کے رکھا گیا۔ علا علیہ جبرائیل، مولا اس نورانی منبر پہ جبریل آ کے بیٹھا۔ جبریل کہتا ہو جانوروں، آج اللہ نے مصطفیٰ سے یہ کہا ہے کہ تو انسانوں سے علی کی بیعت لے، مجھے جبریل کو حکم دیا ہے تو جانوروں سے علی کی بیعت لے۔ اللہ اکبر، خوش رہو جی، سلامت رہو۔ ہاں مہربانی، تو جانوروں سے علی کی بیعت لے۔ تو کہتا ہے مولا وہاں ہم نے جبریل کے ہاتھ پر تیری بیعت لی تھی، جبریل کے ہاتھوں پہ مولا تیری بیعت کی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میرے دل میں وسوسہ ہر وقت کھٹکا لگا رہتا، او بھیڑیے چل ٹھیک ہے، تو نے علی کی بیعت تو کر لیا جبریل کے ہاتھوں، کسی دن کوشش کرنا جا کے علی کی زیارت بھی کر۔ اللہ اکبر، خوش رہو جی، خوش رہو، خوش رہو، خوش رہو، مولا زندگی کرے تیری۔ علی کی جا کے زیارت بھی کر اور دوبارہ علی کی بیعت کر۔ کہتا ہے مولا اس لیے آیا ہوں کہ آج ڈائریکٹ آپ کی بیعت کروں، اس لیے آیا ہوں۔ مجمع حیران تھا جیسے تم ہو، منہ کھلے کے کھلے ہیں بھیڑیا علی کی بیعت، یہ کیا چکر ہے؟ امام فرماتے ہیں او بھیڑیے تو مجھے کچھ جینوین لگتا ہے، تو کچھ جینوین تو نہیں؟ علی لوگوں کی مشکل حل کرنے لگا تھا، اس لیے یہ جملے کہے
ورنہ علی تو تقدیر کے صحن میں جھانکتا ہے. آئے ہاں اوے بھیڑیے تو کچھ جینوین تو نہیں لگتا مجھے کہ بھیڑیے کا لباس پہن کے آ گیا ہے. بھیڑیا پھر انسانی زبان میں بولا, کہتا مولا لا انا انسین ولا جنین. خوش رہو خوش رہو خوش رہو. ہر بندہ نہیں بولا, وقت تھوڑا ورنہ میں پیچھے خود چل کے آتا. حافظ صاحب قبلہ آ جائیں جی, آئے ہیں اور لیٹ آئے ہیں, تقریر ختم ہونے کو ہے. صلوات پڑھ لیں جی. مولا نہ میں جن ہوں نہ میں انسان ہوں, خدا کے لیے میرا لہو ہو رہا ہے, دیکھنا میری جانب ہے. یہ قبلہ پروفیسر ہیں حافظ عمر صاحب, اہل سنت ہیں. پچھلے سال بھی میری ساری تقریر سنتے رہے, اس سال بھی روزانہ آتے ہیں. اہل جس کے دل میں علی کی محبت ہے ہمارے سر کا تاج ہے. ہاں وہ کوئی ہو, کہتا مولا نہ میں جن ہوں نہ میں انسان ہوں, انا زیبن شریف. اوئے ہوئے نقوی صاحب مہربانی, انا زیبن شریفن. مولا میں تو ایک شریف بھیڑیا ہوں. ہاں تو بھیڑیے کی نظر میں یہ بات تھی نہ سارے انسان شریف ہوتے ہیں. آئے نہ سارے جن شریف ہوتے ہیں. کہتا ہے مولا میں تو زیبن شریف, میں شریف بھیڑیا ہوں. علی کہتا ہے اوئے تو بھیڑیا ہے, تیرے پاس کیا شرف ہے کہ تو شریف ہے. یہ شرف لفظ جو شریف سے نکلا ہے. کیا شرف ہے تیرے پاس؟ توجہ, ہر حلالی موالی ملنگ میری جانب دیکھے. بھیڑیا کہتا ہے میرے پاس مولا دو شرف ہیں. کون کون سے؟ توجہ, کہتا ہے پہلا شرف یہ ہے انا من شیعت کا, یا علی میں تیرا شیعہ ہوں. اللہ اکبر, شاباش. ہر بندے کا ہاتھ اٹھ گیا ہے, ہر بندے کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. بیبیوں کے ہاتھ میں اٹھے ہوئے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. کہتا ہے مولا انا من شیعت کا, میرا پہلا شرف یہ ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں. علی فرماتے ہیں دوسرا شرف بیان کر. کہتا ہے مولا دوسرا شرف یہ ہے کہ وہ بھیڑیا جس نے یوسف کو نہیں کھایا تھا میں اس کی اولاد ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خوش رہو جی خوش رہو جی. اللہ اکبر, مولا سلامت رکھے. کہتا ہے میں اس بھیڑیے کی اولاد ہوں جس نے یوسف کو نہیں کھایا تھا. یہ دوسرا میرا شرف ہے. میں نے تیری ولایت کی گواہی دی ہے. جاگو جاگو جاگو, سو کیوں گئے ہو؟ کہتا ہے مولا میں نے تیری ولایت کی گواہی دی ہے. یہ میرا تیسرا شرف ہے. اللہ نے جبریل سے کہا جلدی کر, جا کے اس بھیڑیے کا نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھ لے, علی کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے. آئے ہائے, اللہ اکبر. علی کی ولایت کا اقرار بھیڑیا بھی کرے, جنت جاتا ہے. علی کی ولایت کا انکار بظاہر علی علی کرنے والا بھی کرے, جہنم جاتا ہے. علی کی ولایت کے خلاف ایک آئی تھی, سن لو میری بات, میری بیٹیوں تم سنو, بہنوں تم سنو. تاریخی جملہ ہے میرا, جاؤ تاریخیں پڑھ کے دیکھ لو. سب سے پہلے علی کی ولایت کی دشمنی میں جو میدان میں آئی تھی وہ بھی ایک عورت تھی. میں نے جو کہنا تھا میں نے بیویوں کو میسج دے دیا ہے. اگر آج بھی کوئی اور علی کی ولایت کا انکار کرے تم اپنے عقیدے پکے رکھنا. آئے اللہ اکبر. علی ولی اللہ, سلامت رہو جی. ہاں آج بھی اگر کوئی میدان میں عورت آئے علی کی ولایت کے خلاف, عقیدے پکے رکھنا
जन्नत नमाजों पे नहीं मिलेगी। चैलेंज है मिंबर पे शिया सुन्नी भाइयों को, मेरा चैलेंज है, मुझे कोई दिखा दे कि जन्नत नमाजों पे मिलेगी। और अगर नमाजों पे मिलती तो शैतान ज्यादा हकदार था। हाँ, सबसे पहले शैतान हकदार था, उसको मिल जाती। नमाजों पे नहीं मिलेगी, अकीदे पे मिलेगी। जन्नत अकीदे पे मिलेगी। बहुत कुछ कहना था, मैंने छोड़ दिया। बस एक बात सुनो, मैं मसाइब पढ़ूं। आज़रबाईजान की एक रूस की एक रियासत है जिसका नाम है आज़रबाईजान। नाम सुना होगा। आमदनी जी 1:45 छड़ना है। चलो बार का अब सुनो हैं? चलो जी, रूस की रियासत है, सुनो मुझसे, बस छोड़ने लगा हूं। जिसका नाम है नकवी साहब किबला, हाफिज साहब किबला, आज़रबाईजान। हमने जो सुना है आपने शायद देखी भी हो। वहां का एक बादशाह था जिसका नाम था फजल बिन आमिर। फजल बिन आमिर वहां का बादशाह था। उसका एक ही बेटा था। बीवियों शोर ना डालो, एक बेटा था। मेरी बात गौर से सुनो, बेटियों से कह रहा हूं, बहनों से कह रहा हूं। सारी तकरीर आपने अच्छे तरीके से सुनी, अब बातें शुरू हो गई। फजल बिन आमिर बादशाह है आज़रबाईजान का। एक ही उसका बेटा था। शिकार खेलने गया, शेर ने फाड़ा, मर गया। उसकी लाश उठा के बादशाह के दरबार में रखी गई। बादशाह ने अपने सारे दरबारी उलमा को बुलाया। हर बादशाह आलिम रखता है, फतवे की जरूरत ना पड़ जाए। तो दरबारी उलमा को बुलाया उसने। कहता मेरे दरबारी उलमा, ये मेरा बेटा है, आपके सामने है, इसने शेर ने इसको फाड़ दिया है। मेरा एक ही बेटा था, इसको जिंदा करो। तवज्जो नहीं की तूने यार। कहता है मेरे बेटे को जिंदा करो। वो बेचारे थर थर कांपने लगे। बादशाह सलामत, मुर्दे जिंदा इंसान नहीं कर सकता। कहता हाँ, वैसे तो कहते हो अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा नबियों। शाबाश शाबाश शाबाश, उलमा नबियों के वारिस होते हैं, तो फिर जिंदा करो ना अगर नबियों के वारिस हो तो। सरकार हम जिंदा नहीं कर सकते। कहता है मैं 8 पैर की मोहलत देता हूं। 8 पैर, अगर 8 पैरों में मेरा बेटा जिंदा ना किया, तुम्हारी गर्दनें भी सब की इसी के साथ कटवा के रख दूंगा। इसका एक वजीर नकवी साहब, सियाना वजीर, करीब आया। उसने कान में कहा बादशाह सलामत 8 पैर नहीं, इनको 8000 साल भी दे देना। अल्लाह अकबर, शाबाश, सलामत लो। मैं सैयद राजी, मैं तुमको दुआ दे रहा हूं। सांगले के मजबे को भलेर से भी आते हैं लोग, पहाड़न से भी आते हैं। भट्टी साहब को क्या पता, लोग रतिया से भी आते हैं फिदा नकवी को सुनने के लिए। लिहाजा मेरा टाइम खराब ना किया करो। हाँ देखना मेरी जानब जी, बादशाह सलामत 8000 साल भी दे दो ना, ये बेचारे जिंदा नहीं कर सकते। कहता फिर मैं क्या करूं, एक ही मेरा बेटा था, मेरे बाद मेरे तख्तो ताज का क्या बनेगा। कहता है अगर ये तू जिंदा लेना चाहता ना बेटा, खुदा के लिए जागना, कीमती जुमला कहने लगा हूं, अगर बेटा जिंदा लेना चाहता है तो मदीने में मुसलमानों का रसूल रहता था जिसका नाम था मोहम्मद। उसका एक वसी था जिसका नाम था अली। वो अली ये कहा करता था अल इमामो लमा काना इमामुन ऐ यकदर युहयिल मौता। अली कहते थे इमाम उस वक्त तक इमाम हो ही नहीं सकता जब तक मुर्दा जिंदा ना कर सके।
خوش رہو جی، خوش رہو، سلامت رہو، سیدہ راضی ہو۔ تو کہتا ہے اب نہ مصطفیٰ زندہ ہے، یعنی دنیا میں نہیں ہے، نہ اب علی دنیا میں ہے، اس علی کی دستار کا وارث حسن۔ اللہ اکبر، ہاں مہربانی، اس علی کی دستار کا وارث حسن مجتبی مدینے موجود ہے۔ اور اس کا باپ جو کہتا تھا کہ امام ہوتا ہی نہیں اس وقت تک، امام جب تک مردہ نہ زندہ کرے، تو اس کا بیٹا بھی تو امام ہونے کا دعوے دار ہے، اس کو بلا۔ اس کو بلا، تیرے بیٹے کو وہ زندہ کرے گا۔ کہتا اچھا پھر تو خود جا۔ آئے ہاں، کہتا ہے پھر تو خود ہی جانا، جا کے کل شام تک لے کے آ۔ قدموں میں گرا، بادشاہ سلامت، آذربائیجان کہاں، مدینہ کہاں، 1 مہینہ بھی گھوڑے پہ سفر کروں پھر بھی نہیں لے کے آ سکتا۔ کہتا ہے میں نہیں جانتا، مجھے کل شام تک حسن یہاں چاہیے، ورنہ تیرا بھی سر کٹوا دوں گا۔ اب وزیر بیچارہ، چوہان صاحب کیا پریشانی ہے، وزیر بیچارہ ڈرتا مارا دربار سے نکلا، شہر سے نکلا، توجہ، شہر سے باہر آ کے وزیر نے سجدہ کیا۔ اللہ اکبر، جاگنا خدا کے لیے جاگنا، ہاں باہر آ کے سجدہ کیا۔ کہتا او حسن نامی آدمی، مجھے نہیں پتا تو کتنی قدرت اور تقدیر کا مالک ہے سنی سنائی بات، تیری تقدیر اور تیری قدرت کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، میری مدد کو آ، ورنہ کل ناحق میں قتل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، ہر بندے نے جملہ سمجھا نہیں ہے۔ مدد کو پہنچ، ورنہ کل میں ناحق قتل کر دیا جاؤں گا۔ خدا کے لیے جاگنا، ابھی دعا کے بعد سب جملے ختم نہیں ہوئے تھے، یہ سجدے میں تھا، کسی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ نہ پچھلے بندے مجمع کیوں چپ ہے، پیچھے والا، کسی نے ٹھوکر ماری پاؤں کی، سر اٹھایا، من انتا، تو کون ہے؟ فرمایا طلبہ تو کہا جسے بلایا تھا وہی ہوں۔ شاباش، اللہ اکبر، جسے بلایا تھا میں وہی ہوں۔ اچھا مولا حسن آپ ہیں؟ امام فرماتے ہیں میں ہوں۔ مولا توجہ دیکھو میری جانب، اچھا مولا مدینے سے کب چلے تھے؟ مولا مدینے سے کب چلے تھے؟ امام فرماتے ہیں جب تو نے بلایا تب چلا ہوں۔ اچھا مولا اتنی جلدی آپ پہنچے؟ امام فرماتے ہیں بتا بلایا کس لیے ہے؟ کہتا ہے مولا اگر تو نے مدینے میں میری بات سن لی ہے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے میرے پاس پہنچ گیا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے میں نے بلایا کس لیے ہے۔ شاباش، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ یہ بھی جانتے ہیں میں نے بلایا کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں اور تیرے بادشاہ کا محل میرے سامنے ہے، اس محل میں اس کے بیٹے کی بے سر لاش میرے سامنے پڑی ہے۔ مولا پھر چلو نا، مولا چلو نا، اس کو زندہ کرو۔ مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ، میں چھوڑ دوں کہ پورا پڑھ دوں واقعہ؟ مولا میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ۔ اس نے حسن کے پاؤں پہ پاؤں رکھا، دوسرا قدم محل میں تھا، ریشمی کپڑے میں اس کے بیٹے کی لاش لپٹی ہوئی تھی۔ امام فرماتے ہیں سامنے لاؤ، کپڑا اتارو،
हसन मुज्तबा करीब गए, वहज़्ज़हु बिर्रिज्लिहिल यमना, इमाम ने दाएं पांव की ठोकर मार के कहा, कुल कुम बिइज़्निल्लाह व कुम बिइज़्नि हसन इब्न अली। उठोए, अब मैं यही कहूंगा ना पंजाबी में, उठोए अल्लाह के हुक्म से। सिर्फ ये नहीं कहा, अगला जुमला फिर कहा, उठ अली के बेटे हसन के हुक्म से। अल्लाह अकबर। हाँ, कदम कदम पे कदम कदम पे कदम कदम पे इस खानदान ने तौहीद को बचाया है। अगर मौला सिर्फ ये कहते ना उठ हसन के हुक्म से, तो लोग कहते यही अल्लाह है। हाँ, गलत बेटे इसलिए दो इज़्न इस्तेमाल किए। पहले कहा अल्लाह के हुक्म से उठ, अगर सिर्फ अल्लाह का नाम लेते तो फिर जाहिल ये कहते इसके पल्ले कुछ नहीं। हाय हाय, इसलिए मौला ने दोनों इज़्न इस्तेमाल किए। इसका बेटा उठ के खड़ा हो गया, और ऐसे नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, अली अली करके खड़ा हुआ। मैं अली वालों से खिताब कर रहा हूं, अली अली करके खड़ा हुआ। क्या करूं, घड़ी कुछ और कह रही है। अली अली करके इस बादशाह का बेटा खड़ा हो गया। दरबार में शादियाने बजने शुरू हो गए, खुशियां कि बादशाह का बेटा मर गया था, कत्ल हो गया था, शेर ने फाड़ दिया था, दोबारा जिंदा हो गया है। शादियाने बज रहे हैं। इस बादशाह ने, जिसका नाम था फजल बिन आमिर, इसने मौला हसन के हाथों पे कलमा पढ़ा। हाँ, मौला हसन के हाथों पे इसने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ के कहता है, मौला तू दुनिया का भी बादशाह है, तो दीन का, मेहरबानी बेटे, तो दीन का भी बादशाह, तो दुनिया का भी बादशाह। मेरे पास तेरे देने के लिए तोहफा कोई नहीं। हाँ, मेरे पास तेरे देने के लिए तोहफा नहीं, तेरे में यार का। हाँ मौला, मेरे पास एक बेटी है। खसाइल में, शमाइल में, आदात में, किरदार में, गुफ्तार में ऐसी बेटी दुनिया में और कोई नहीं होगी, वो मेरी बेटी है। मौला अगर आप पसंद करें तो मैं उसकी शादी आपसे कर दूं, वो आपकी गुलामी में दे दूं, आपसे निकाह कर दूं। इमाम ने हाँ कर दी। इस मखदूमा का नाम था रमल्ला। कहोगे तो मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, चूंकि टाइम जो बानियों ने दिया था वो हो चुका है, लेकिन वाकया मैं पढ़ने लगा हूं पूरा। इस मखदूमा का नाम था, हाफिज साहब, नकवी साहब, सारे दोस्त, रमल्ला। रमल्ला लफ्ज रमला नहीं होता, रमल्ला होता है। रमल्ला नाम था। मौला हसन ने शादी की, मदीने लेके आए। और पहले ये सुन लो, बीवियों तुम भी सुनो, भाइयों तुम भी सुनो, मौला हसन की किसी बीवी का नाम फरवा नहीं है। मजमा हैरान हो गया है। फरवा हसन की किसी बीवी का नाम नहीं है, यह नाम था रमला इस मखदूमा का। 1 साल के बाद अल्लाह ने इसको बेटी दी, जिसका नाम मौला हसन ने फरवा रखा। बेटी का नाम फरवा है। अब नकीब साहब, या तो ये सारा मजमा मुझ से ज्यादा तारीखदान है। आलमे दीन ए बात मिंबर पे दसने ही नहीं कि जनाबे हसन अलैहिस्सलाम दी बेटी दा। हाँ, मैं आप बताने लगा हूं भाई, यही सुन लो, मैं राजी हूं। रमला की बेटी इमाम हसन की बेटी का नाम है फरवा।
چونکہ پہلی بیٹی تھی، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ابو طالب نام نہیں ہے، کنیت ہے، نام تھا عمران، بیٹے کی وجہ سے کنیت ہو گئی ابو طالب۔ جیسے میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں شوہر کو بلاتی ہیں، بے فداد ابا، چلو میں اپنا نام لے لیتا ہوں، کہتی ہیں نا فداد ابا، اس کو عربی میں کہیں تو ہوگا ابو فدا یا ابو الفدا، اسی ایک کنیت ہوتی ہے۔ بیٹی کا نام ہے فروا، چونکہ رملہ مخدومہ کی یہ پہلی بیٹی تھی اور کنیت ہوتی بھی بڑے بیٹے کے نام پہ ہے۔ اب جناب رملہ کی کنیت پڑ گئی ام فروا۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ام فروا، اور اسی نام سے مشہور ہو گئی ام فروا۔ جیسے ابو طالب مشہور ہوئے، نام عمران تھا، ابو طالب مشہور، اسی طرح بی بی کا نام ہے رملہ، بیٹی کی وجہ سے کنیت ہو گئی ام فروا، یعنی فروا دی ماں۔ آپ سمجھ آیا؟ ام فروا۔ لہذا ہر پڑھنے والے سے میں یہ کہوں گا صرف فروا نہ کہا کرو، جب بی بی کا نام لینا ہو ام فروا کہا کرو، یعنی فروا کی ماں۔ ٹھیک ہے جی؟ سال اور گزرا، ایک سال اور گزرا، ایک دن حسن گھر آئے، رملہ کی آنکھوں میں آنسو۔ امام فرماتے ہیں رملہ کیوں رو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سرکار بات یہ ہے بیٹا نہیں میرا۔ عرش سے وزنی جملے طلحت بیٹا، یہ ایسی باتیں ہر زبان کا مقدر نہیں ہے۔ پتہ نہیں بس کیسے مولا نے ڈیوٹی لگا دی سرا میں، اور پڑھ رہا ہوں، دیکھنا میری جانب، کہتی ہے مولا میرا بیٹا کوئی نہیں۔ امام فرماتے ہیں تو رونے کی کیا بات ہے، اللہ سے دعا مانگ، اللہ تجھے بیٹا دے دے گا۔ جاگنا میری بیٹیوں بھائیوں سب، رملہ اللہ سے دعا مانگ، اللہ بیٹا دے دے گا۔ کہتی ہے مولا اللہ سے نہیں لینا، آپ سے لینا ہے۔ اللہ سے نہیں لینا، آپ سے لینا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں کیسے دے سکتا ہوں، اللہ سے لے، میں نہیں دے سکتا۔ خدا کے لیے جاگنا ہر بندہ میری جانب، میں نہیں دے سکتا، اللہ سے لے۔ کہتی ہے میں کیسے مان لوں؟ من کانا یجیو من مدینہ الی آذربائیجان فی لحظۃ واحدۃ ویحیی اخی، جو بندہ ایک لمحے میں مدینے سے آذربائیجان آ کے میرے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے، مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ بس اس کا یہ کہنا تھا میں چہرے پہلے دیکھ لوں، جملہ آخری پڑھنے لگا ہوں۔ بہنیں بیٹیوں پہ مجھے یقین ہے، میں چہرے دیکھتا نہیں ہوں، میری خود بیٹیاں ہیں یہ ساری، یقین ہے وہ سنتی ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی اچھا ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں یہاں، میں پنجابی میں کہہ دوں ٹل لگ رہا پیا، ٹل، کہ علی دی ولایت نماز نہ پڑھو، کوئی میری بیٹی نہیں مانی، کوئی میرا بیٹا نہیں مانا۔ بزرگوں کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، سب پڑھ رہے ہیں، اس لیے تمہارے چہرے دیکھنے لگا ہوں۔ کہتی ہے جب تم مدینے سے آ کے میرے بھائی کو زندہ ایک لمحے میں کر سکتا ہے، مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ توجہ، ماساہا راساہو علا جبینہی، مولا حسن نے اپنا ہاتھ رملہ کے منہ پہ پھیرا۔ احاطت بہی، جاگنا میری طرف دیکھو، احاطت بہی نور الاحمر، ایک سرخ نور نے رملہ کو گھیرے میں لیا۔ امام نے ہاتھ پھیرا، سرخ نور نے جناب رملہ کو گھیرے میں لیا۔ امام فرماتے ہیں رملہ ان تاکے لی، ان تاکے لی، ان تاکے لی،
इला हुजरातिन वाईतीनी बिल कासिम। कासिम, तवज्जो जुमला, मुझे जुमला पढ़ने दो। इमाम हसन फरमाते हैं रमला इस कमरे में चली जा, कासिम को लेके आ जा। अल्लाह अकबर। हुजरे में जा, कासिम को लेके आ जा। पता चला नाम भी पहले रखा हुआ था। इमाम हसन के मोजज़े से पैदा हुआ शहजादा कासिम। अब मैं हाथ जोड़ता हूं जी, मेरे पास टाइम नहीं है, मसाइब मैं नहीं पढ़ूंगा। अच्छा अच्छा मैं पढ़ता हूं, मैं सैयद हूं। हाथ ना जोड़ो, हाथ ना जोड़ो, मुझे बददुआ लग जाए, दुआएं दो। पढ़ता हूं। झोलियां फैला लो, अगर मैंने मसाइब पढ़ना तो झोलियां फैला लो। जो दुआ है दिल में रखो। ये हसन का यतीम है। जिस हसन के दस्तरखान सजाते हो ना, कासिम उसका यतीम है। जो दुआ मांगनी है कासिम से मांगो। औलाद चाहिए, रिज़्क़ चाहिए, कासिम से मांगो। शिफा चाहिए, कासिम से मांगो। रोने वालों, जब तक कासिम ज़ीन पे था, कासिम था, जमीन पे आया तकसीम हो गया। हाथ ना जोड़ो, हाँ खुदा के लिए हाथ ना जोड़ो, मैं सैयद हूं, मैं पढ़ता हूं। फिर सुन, जब तक ज़ीन पे था, कासिम था, जमीन पे आया तकसीम हो गया। ये करबला का वाहिद शहीद है कासिम। बाकी हर शहीद की लाश पे घोड़े मरने के बाद दौड़े। कासिम की जिंदगी में मशरक के घोड़े मगरब। शर्म न कर, मातम कर, मातम बेटियों मातम करो। मशरक के घोड़े मगरब, मगरब के घोड़े मशरक दौड़ गए। अज़ादारों घोड़े दौड़ रहे हैं। सैयदू पहले हाथ जोड़ लेता हूं, किसी का दिल टूट जाए मुझे खुदा के लिए माफ कर देना। घोड़े दौड़ रहे थे, एक काले बुरके वाली बीबी घोड़ों के साथ दौड़ रही है, घोड़ों के सुम्मों में हाथ मार रही है। हुसैन कहता है अम्मा ज़हरा क्या कर रही हो? बीबी रो के कहती आ मेरे कासिम के गोश्त के टुकड़े घोड़ों के सुम्मों में है, मैं वो निकाल रही हूं। आखिरी जुमला जी, हुसैन फरमाते हैं कासिम कहां उतरा है? कोई जवाब ना आया। फिर कहा कासिम बता कहां उतरा है? रोने वाले कोई जवाब ना आया। सैयद ने जुमला बदला, कासिम मैं इमाम हो के कहता हूं, बता कहां उतरा? कोई टुकड़ा यहां से बोला लब्बैक, कोई इधर से बोला लब्बैक, कोई इधर से बोला तू मर नहीं जाएगा मैं साहिब सुन के, कोई इधर से बोला लब्बैक। हुसैन ने करबला की जमीन पे चादर बिछाई। एक टुकड़ा हुसैन उठाता है, एक टुकड़ा कोई और हाथ उठा के देता है। सैयद रो के कहता है कौन है गुर्बत में ईसान करने वाला? कहा हुसैन मुझे पहचान, मैं तेरा वीर हसन हूं, मैं तेरे साथ कासिम की लाश उठाने आया हूं। मौला तुझे सलामत रखे, तेरी बेटियों के पर्दे सलामत हों, तेरे बीमारों को शिफा हो, बेऔलादों को मौला कासिम की यतीमी के सदके औलाद अता फरमाए, जाहिद बेटे को मौला औलाद अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए। मैं एक सवाल करने लगा हूं, ये लाश कैसे उठाई जाती है?
لاشیں اٹھتی دیکھتے ہو نا، لاش کیسے اٹھائی جاتی ہے؟ 4 بندے اٹھاتے ہیں نا، 4 بندے. اور سید نے کربلا میں گٹھڑی باندھی، رو رو کے ام فروا کو پرسا دو، رو رو کے بیویوں میں موجود ہے. حسین نے گٹھڑی اٹھائی، میری جانب دیکھ، میری طرف، یوں گٹھڑی پیچھے پھینکی. آہستہ آہستہ چلتا ہوا حسین خیمے آیا. فروا کہتی ہے حسین یتیم سمجھ کے قاسم کی لاش نہیں لایا. سید نے گٹھڑی سامنے رکھی. اماں بھرجائی یہ تیرا قاسم ہے. رو کے کہتی ہے یہی قاسم ہے. حسین کہتا ہے جو بچ گیا لے آیا ہوں، باقی گھوڑوں کے سومنے گئے ہیں. ماتم حسین.